بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم امت کا سب سے بڑا اعزاز۔ 2024 کا اختتام ہو چکا اور 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ موضوع عرض کر رہے ہیں کہ مسلم امت کا عروج اسوہ حسنہ سے وابستہ ہے۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے تعلق کس قسم کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تحفظ عطا فرمایا۔ مثلا ارشاد فرمایا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کا اول میں ہوں اور اس کے درمیان امام مہدی ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس عرصہ کے درمیان ٹیڑھی فوج ہے، لیسو منی ولا انا منہم، نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے درمیان بے دین جماعتیں بھی ہوں گی، میں ان سے بیزار ہوں، وہ میرے نہیں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ باب فضائل امت میں ہے۔ دوسری حدیث شریف جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ایک جماعت کی عظمت کو بیان فرمایا، محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں ان کے دشمنوں اور مخالفوں کی دشمنی اور مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی ان کا مشن کبھی ناکام نہیں ہوگا اور وہ مضبوطی سے راہ حق پر ڈٹے رہیں گے اور وہ اسی حالت پر رہیں گے اور اسی حالت پر قیامت قائم ہوگی۔ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خلفاء، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت راہ حق پر ہے اور وہی نجات پانے والی جماعت ہے اور اسی پر امت کے کاملین عمل پیرا ہیں، لہٰذا ہر دور میں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ اب تمام امت جتنے بھی لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں وہ مومن، تو افراد امت میں سب سے محبوب ایمان کس کا ہے؟ تو افراد امت میں ایمان کے اعتبار سے ایک درجہ بندی ہے۔ حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک ساری مخلوق میں کون زیادہ پیارے اور محبوب ایمان والا ہے، یعنی کس کا ایمان سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا الملائکہ، صحابہ نے عرض کیا فرشتے، یعنی فرشتوں کا ایمان سب سے محبوب ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہ لائیں، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا تو پھر نبیوں کا ایمان زیادہ پیارا ہوگا۔ فرمایا وہ حضرات کیوں ایمان نہ لائیں، والوحی ینزل علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ صحابہ نے کہا فنحن، پھر ہم زیادہ محبوب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تم کیوں ایمان نہ لاؤ گے،
میں تمہارے درمیان ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق میں زیادہ پیارے ایمان والی میرے نزدیک وہ قوم ہے یکونون من بعدی، میری امت کے وہ افراد اور وہ میری امت کے لوگ جو میرے بعد ہوں گے، وہ لوگ اللہ کا قرآن پائیں گے اور اس کی تعلیمات پر ایمان لائیں گے۔ تو وہ لوگ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ایمان والے ہیں۔ جی، یہ حدیث شریف مشکات میں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث شریف کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو بن دیکھے ایمان لانا، محبت کرنا، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، رواہ احمد، اور 7 مرتبہ 7 بار خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یعنی میرا نام سن کر مجھ پر فدا ہوں گے، قربان ہوں گے۔ جی، چوتھی حدیث شریف مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناس یکون بعدی، میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالی، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ گھر بار اور مال سب کچھ دے کر اس کے بدلے میں سب کچھ دے دیں اور اس کے بدلے میں وہ ایک جھلک میری دیکھ لیں۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں مرآت المناجی میں فرمایا کہ آج مدینہ منورہ اور سفر حرمین کی زیارت کے لیے یہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی محبت اور سفر حج اور عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے پوری دنیا کا معاشی نظام چل رہا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کی فلائٹس چل رہی ہیں، کسی کا پیٹرول سیل ہو رہا ہے، اور پھر حج کے لیے ہوٹل ہیں وہ چل رہے ہیں، کھانے کے رہائش کے ہوٹل ہیں، پھر تسبیح ہیں، جائے نماز ہیں، ٹوپیاں ہیں، دیگر تمام جتنے بھی کھلونے وغیرہ ہیں، وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں اور وہاں مال پہنچ رہا ہے اور ان کی خریداری ہو رہی ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ کے سفر کی برکت ہے کہ پوری کائنات کا معاشی نظام اس سفر حج اور عمرہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں، نقش اپنا جما جما کے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اور حضور کی اطاعت کا رنگ اور صداقت اسلام کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور دین کی صداقت تھی کہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، 313 صحابہ کرام 1000 تقریباً کفار سے ٹکرا گئے اور انہیں شکست فاش تھی۔ نمبر 2، غزوہ احد 3 ہجری میں واقع ہوا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق میں 3000 صحابہ کرام نے سخت سردی میں جو خندق کھودی، وہ 5 کلومیٹر لمبی، 5 میٹر چوڑی، 5 میٹر گہری تھی۔ سخت بھوک، سخت سردی میں خندق کی کھدائی کے درمیان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعنا محمدا علی الجہاد ما لقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے اور ہم اس معاہدے پر جب تک زندہ ہیں قائم رہیں گے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے دوران 27 روز تک کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا
اور پورے عرب سے 10,000 سے زائد کفار اس میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام اور تمام اہل مدینہ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ کی مدد اتری اور تاریخ عرب میں اتنا بڑا لشکر ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضور کی محبت کی ایک جھلک دیکھیں۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد کے پاس صرف 1700 مجاہدین اور جانباز تھے۔ طارق بن زیاد صرف 1700 جاں بازوں کے ساتھ لڈریک شاہ اندلس کے 70,000 شاہ سواروں سے ٹکرا گیا اور ان کو کچل کے رکھ دیا۔ ان غازیان اسلام کے میں چند اشعار ہیں جن سے کیا روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور محبت رسول اور اسلام کی صداقت کا جذبہ پھوٹ رہا ہے۔ یہ شعر ہے، پہلا شعر وہ پڑھ رہے تھے، رکبنا سفینا بالمجاز معبرا عسى ان یکون اللہ منن قد اشترا۔ وہ کشتیوں پر جب سمندر کو عبور کر رہے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے، ہم سمندر عبور کرنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہوئے، یہ تمنا لیے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ احسان فرمائے اور ہم سے خرید لے، شاید ہم سے خرید لے ہماری جانوں، ہماری مالوں اور ہمارے اہل و عیال کو جنت کے بدلے، جہاں ہمیں ہر چیز جو ہم چاہیں گے آسانی سے میسر ہوگی۔ یہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک تھی۔ آج حج بیت اللہ کے فریضہ کی ادائیگی پر اسی طرح 1446 سال گزر گئے ہجرت مدینہ کو، ٹھیک ہے جی۔ آج حج بیت اللہ کی فریضہ کی ادائیگی پر ایک خوش نصیب 12 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کر رہا ہے۔ ایسی جانی اور مالی ایثار کے حوالے سے تا قیامت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی اس نیکی کو سند قبولیت دی گئی کہ اتنا جان بھی، مال بھی، سب کچھ، ٹائم بھی، محنت بھی، سب کچھ قربان اللہ رسول کی خاطر جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے سند دی ہے ان الفاظ سے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا اور عشاق جمال حبیب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد اور ایم کیا ہوتا ہے؟ قربات عند اللہ، کہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ دوسرا مقصد وصلوات الرسول، اور ان کی ان نیکیوں سے رسول اللہ کی انہیں دعائیں مل جائیں۔ یہ دو ایم لے کر وہ وقت بھی، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مالی جانی سب جہاد کرتے ہیں دین کی خاطر اور محبت رسول کی خاطر، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ وہ تو کرتے گئے، ان کو کیا ملے گا؟ قرآن شریف میں اللہ نے سند عطا فرمائی، الا انہا قربۃ لہم، سن لو ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو چکا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 تھی۔ 2024 مکمل ہو چکا اور 2025 کا آغاز ہو چکا۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ 2 ارب کی تعداد میں مسلمان اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ بلندی کے لیے ہمیں صرف اس وقت اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کرنا ہے، اور اسلام اور دین اسلام
اور اخلاق نبوی، پورے دین کی تعلیمات میں اخلاق نبوی کی کیا اہمیت ہے، یہ سوال ہے۔ اس حوالے سے پورے قرآن کریم اور پوری احادیث نبویہ کو ہم دین کی ساری تعلیمات پر جب پرکھتے ہیں تو دین میں عقائد بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور ارکان اسلام بھی ہیں۔ تو اخلاق نبوی کی اہمیت دین میں کیا ہے؟ تو اس حوالے سے مختصراً یہ عرض ہے کہ اسلام کو اگر درخت سے تشبیہ دیں تو اسلام کے عقائد و نظریات جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلامی عبادات اور معاملات کی حیثیت تنے، شاخوں، ٹہنیوں اور پتوں کی ہے، جبکہ اخلاق نبوی پھل پھول اور خوشبو کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر تناور درخت ہو، پھل پھول بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، مگر وہ خوشبو سے اور پھل سے محروم ہو، یعنی اگر تناور درخت ہو مگر پھل پھول اور خوشبو سے محروم ہو تو اس درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ جڑوں کی اہمیت، نہ تنے کی اہمیت، نہ ٹہنیوں کی اہمیت، نہ پتوں کی اہمیت۔ اصل چیز پھل ہے۔ تو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھل کا درجہ رکھتے ہیں۔ معزز برادران، آج ہم اس لیے زوال سے دوچار ہیں کہ اخلاق نبوی کا حسن ہمارے پاس نہ رہا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، عقائد، ارکان اور معاملات، عبادات، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان سنور جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے چند ارشادات آپ تک لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا نصف عقل ہے۔ پھر فرمایا، الدین النصیحۃ کلہ، دین سراسر خیر خواہی اور دوسروں کی ہمدردی کا نام ہے۔ پھر فرمایا، والد کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی حسن اور اخلاق سے آراستہ فرما کر ہمارے لیے کامل نمونہ زندگی بنایا، مندرجہ ذیل خوبیاں۔ اب سوال ہوگا کہ اخلاقی اقدار کیا ہیں؟ مندرجہ ذیل خوبیاں اخلاقی اقدار کہلاتی ہیں۔ تقوی، ذکر، صبر، شکر، عفو یعنی معاف کرنا، عدل، احسان، خدمت خلق، ہمدردی، یہ سب چیزیں اخلاق حسنہ کہلاتی ہیں۔ علامہ علی رحمہ نے فرمایا تھا، رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اب اخلاق حسنہ کا فائدہ اور اس کی جو برتری ہے وہ حدیث نبوی کی روشنی میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن اس دن حق ہے، سچ ہے، یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن یقیناً لازماً ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہمارے اخلاق کا بھی وزن ہوگا، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، تسبیحات بھی، عمرے بھی، حج بھی، ساری نیکیاں ہم کا وزن ہوگا۔ مگر ہم یہ حیران ہوتے ہیں حدیث شریف کو پڑھ کر، یہ ترمذی اور ابو داود میں یہ حدیث شریف ہے کہ ہر نیکی میزان عمل میں گئی، سب سے وزنی چیز کون سی نیکی ہے؟ نماز کا نہیں ذکر، روزے حج کا نہیں ذکر، عمرے کا نہیں ذکر، کسی نیکی کا نہیں۔ میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المومن یوم القیامت خلق حسن، بے شک قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔
ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ اچھے اخلاق کا، جس کے لیے ہر بندہ تڑپ رہا ہے، ہر مسلمان تڑپ رہا ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا قرب، حضور پاک کی محبوبیت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ اعلی اخلاق کے دو بڑے فائدے ہیں۔ اب ہم اخلاق کے حوالے سے چند ارشادات ہیں جو بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث ما آل من اقتصد، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی سے کام لیا۔ ہر کام میں میانہ روی جو بھی کرے گا وہ کبھی محتاج اور پریشان نہیں ہوگا۔ نمبر 3 لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں۔ نیکسٹ فرمایا لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ بخاری شریف میں ہے۔ پھر فرمایا بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا، خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔